السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمتا انک انت الوہاب آمین یا رب العالمین۔ کتاب الجہاد ہمارا بھی جاری ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر جہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے تیر اندازی کا فن سیکھا پھر اس نے اسے چھوڑ دیا، فراموش کر دیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، یا فرمایا کہ اس نے یقیناً نافرمانی کی۔ رواہ مسلم۔ فائدہ اس میں بھی اس وقت کے اعتبار سے فن تیر اندازی کے سیکھنے کی ترغیب اور اس کی اہمیت و تاکید اور اسے بھلا دینے پر سخت وعید ہے۔ یہی تاکید آج کل کے جنگی ہتھیاروں کی تربیت حاصل کرنے کی ہے، اور تربیت حاصل کر کے بھلا دینے پر وہ اس وعید کا مستحق ہوگا، کیونکہ یہ ترتیب اعلی کلمات اللہ اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے نہایت ضروری ہے، اور سیکھ کر بھلا دینے کا مطلب ہے کہ وہ ایک نہایت اہم اسلامی فریضے کی ادائیگی میں کوتاہی کا مرتکب ہوگا۔ حضرت عقبہ بن عامر جہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ ایک تیر کی وجہ سے 3 آدمیوں کو جنت میں داخل فرمائے گا، اس کے بنانے والے کو جو اس کے بنانے میں بلائی ثواب کی نیت رکھے، تیر انداز کو، اور ترکش سے تیر نکال کر دینے والے کو۔ تم تیر اندازی اور سواری کا فن سیکھو، اور مجھے تمہارا تیر اندازی سیکھنا اور تمہارے سواری سیکھنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اور جس نے بے رغبتی کی وجہ سے تیر اندازی کا فن سکھائے جانے کے بعد چھوڑ دیا تو اس نے ایک حاصل شدہ نعمت کو چھوڑ دیا، یا فرمایا کہ اس نے نعمت کی ناشکری کی۔ ابو داؤد۔ حضرت سلمہ بن اکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایسی جماعت پر سے گزر ہوا جو بطور مقابلہ تیر اندازی کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دیکھ کر فرمایا، اے اولاد اسماعیل، تم تیر اندازی کرو، اس لیے کہ تمہارے باپ بھی تیر انداز تھے۔ رواہ البخاری۔ فائدہ نمبر 1، عربوں کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک عرب مستعربہ جنہیں عدنانیہ بھی کہا جاتا ہے، اور دوسرے عرب عاربہ جنہیں قحطانیہ بھی کہا جاتا ہے۔ نمبر 2، عربوں کی پہلی قسم کو بنو اسماعیل بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی اجداد میں شمار ہوتے ہیں، کیونکہ آپ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سلسلہ نسب سے ہیں۔ بے شک حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اللہ کے راستے میں ایک تیر چلایا، اس کے بعد ایک اور غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو یحییٰ خریم بن فاتق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں کچھ خرچ کرے تو اس کے لیے 700 گنا اجر لکھا جاتا ہے۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایک روزے کے بدلے اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت کے بقدر دور کر دیتا ہے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم۔ رواہ البخاری و مسلم۔
فائدہ نمبر 1، اس میں یہ روایت ہے کہ اس سے قبل باب الصوم رقم 12-18 میں گزر چکی ہے۔ نمبر 2، ان احادیث میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور کسی طرح بھی مشقت برداشت کرنے کا ثواب بتایا گیا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جہاد کی راہ میں کی گئی کوشش بیکار نہیں جاتی، ہر کوشش کا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کے راستے میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے آگ کے درمیان آسمان و زمین کے درمیانی فاصلے کے بقدر خندق ڈال دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا اور کہا یہ حدیث حسن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس حالت میں فوت ہوا کہ اس نے جہاد کیا اور اس کے نفس نے جہاد کی بابت کبھی سوچا تو اس کی موت نفاق کی ایک خصلت پر ہوگی، رواہ مسلم۔ فائدہ نمبر 1، جہاد کا موقع نہ ملنا اور بات ہے، لیکن کبھی دل میں اس خیال کا بھی نہ آنا کہ اگر کفار سے مقابلے کی ضرورت پیش آئی تو میں ضرور اللہ کی راہ میں لڑوں گا، یہ منافقانہ خصلت ہے، کیونکہ جہاد سے پیچھے رہنا ان کی خصلت تھی۔ نمبر 2، امام قرطبی رحم اللہ نے اس کی روشنی میں یہ اصول بیان فرمایا ہے کہ جب انسان کوئی عمل خیر کرنے پر قادر ہو تو اسے چاہیے کہ وہ یہ عزم کر لے کہ جب بھی مجھے اس کی قدرت حاصل ہوگی تو میں اس میں کوتاہی نہیں کروں گا، تاکہ اس کی نیت فعل کے قائم مقام ہو جائے اور انسان عمل خیر کرے نہ اس کے دل میں نیت رکھے تو یہ منافق کی نشانی ہے۔ بالخصوص جہاد کی بابت دل میں بھی نیت نہ رکھنے سے انسان منافقین کی مشابہ ہو جاتا ہے۔ اللہم احفظنا منہم، آمین یا رب العالمین۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم ایک جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مدینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ تم نے جو مسافت بھی طے کی اور جو وادی بھی قطع کی وہ اجر میں تمہارے ساتھ رہے، کیونکہ انہیں مرد نے روک دیا ہے، اور ایک اور روایت میں ہے کہ عذر نے انہیں روک دیا ہے، اور ایک روایت میں ہے کہ مگر وہ تمہارے ساتھ اجر میں شریک رہے۔ بخاری نے اسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے اور مسلم نے اسے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا ہے، یہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ فائدہ نمبر 1، یہ روایت اس سے قبل باب الاخلاص رقم 4 میں گزر چکی ہے۔ نمبر 2، اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص جہاد میں جانے کی طاقت نہیں رکھتا اس کی نیت صادقہ ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور جان کا نذرانہ پیش کرنے سے کافی ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ اپنی اس نیت کی بدولت ان اللہ مجاہدین کے ساتھ اجر میں شریک سمجھا جائے گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دیہاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی تو مال غنیمت کے لیے لڑتا ہے، ایک آدمی اس لیے لڑتا ہے کہ تاکہ اس کا چرچا ہو، اور اس لیے لڑتا ہے تاکہ اس کا مقام پہچانا جائے، اور ایک روایت میں ہے کہ کوئی بہادری دکھانے کے لیے لڑتا ہے اور کوئی قوی و قبائلی عصبیت کے لیے لڑتا ہے، ایک اور روایت میں ہے کہ کوئی شخص ذاتی غصے کی پیش نظر لڑتا ہے، چنانچہ ان میں سے کون اللہ کے راستے میں لڑنے والا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس لیے لڑتا ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو اور وہ شخص اللہ کی راہ میں لڑنے والا ہے، رواہ البخاری۔ فائدہ اس سے معلوم ہوا کہ کسی دنیوی غرض سے لڑنے والا مجاہد نہیں، کسی دنیاوی غرض سے لڑنے والا مجاہد نہیں، اللہ کی راہ میں لڑنے والا مجاہد صرف وہ ہے جو صرف اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کی رضا کی خاطر لڑے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لڑنے والا گروہ یا لشکر جہاد کرے، چنانچہ وہ مال غنیمت حاصل کرے اور صحیح سالم واپس آ جائے تو اس نے اپنے اجر کا 2/3 یعنی 2/3 دنیا میں جلد حاصل کر لیا، اور جو گروہ یا لشکر لڑے لیکن غنیمت حاصل نہ کر سکے اور شہید یا زخمی ہو جائے
تو اس کے لیے اس کا پورا اجر ہے۔ رواه مسلم۔ فائدہ نمبر 1، اس کا مطلب ہے کہ جو مجاہدین میدان جنگ سے صحیح سلامت واپس آ جاتے ہیں اور مال غنیمت سے بھی بہرہوار ہوتے ہیں تو وہ اجر ان میں مجاہدین سے کم تر ہوں گے جو شہید یا زخمی ہو جانے اور مال غنیمت بھی ان کے حصے میں نہیں آتا۔ نمبر 2، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے حال میں اللہ کو پیارے ہو گئے کہ انہوں نے اپنے اجر کا کوئی حصہ دنیا میں نہیں لیا، اور بہت سے ایسے ہیں کہ ان کے پھل پک گئے اور وہ انہیں چن رہے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے سیاحت ترک دنیا کی اجازت عنایت فرمائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی سیاحت اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ اسے ابو داؤد نے عمدہ سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ فائدہ نمبر 1، سیاحت کا عام مفہوم تو زمین میں چلنا پھرنا، گھومنا اور سیر و تفریح کرنا ہی لیا جاتا ہے، لیکن یہاں سائل کا مقصد دنیا کی لذت و معلوفات، و جماعت اور تعلیم وغیرہ ترک کرنے کی اجازت طلب کرنا ہے تاکہ وہ اپنے نفس پر قابو پانے کے لیے آبادیوں سے دور جنگلوں اور ویرانوں میں جا کر رہے۔ نمبر 2، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی لذتوں ہی چھوڑنا ہے تو اس کے لیے بہترین عمل جہاد ہے، جس میں ہر وقت موت انسان کے تعاقب میں رہتی ہے۔ جب موت ہر وقت انسان کے سامنے رہے تو کون لذتوں میں الجھنا پسند کرتا ہے؟ حقیقی گویا یا سیاحت جہاد ہے۔ اس لیے امام ابو داؤد نے یہ روایت کتاب الجہاد میں ذکر کی ہے۔ اس کی سند میں قاسم راوی ہے جس پر بہت سے محدثین نے کلام کیا ہے، عون المعبود، لیکن راجح یہی ہے کہ وہ حسن حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاد سے لوٹنا جہاد کرنے کی مثل ہے۔ ابو داؤد نے عمدہ سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ فلاطن کے معنی لوٹنا ہے اور مراد جہاد سے فارغ ہو کر لوٹنا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ جہاد سے فراغت کے بعد جب مجاہد لوٹتا ہے تو اس رجوع پر بھی اس کا ثواب دیا جاتا ہے۔ فائدہ، مجاہد جب جہاد سے گھر واپس آتا ہے تو اس پر بھی اس جہاد کی وجہ سے اجر ملتا ہے، کیونکہ گھر آ کر بھی وہ فرائض ادا کرتا ہے جو اہل و عیال کی طرف سے اس پر عائد ہوتے ہیں، نیز واپس آ کر دوبارہ جہاد میں جانے کی بھرپور تیاری کرتا ہے، اس لیے کہ اسلحہ اور قوت فراہم کرتا ہے۔ گویا کہ مومن گھر کے اندر بھی اپنی نیت اور تیاری کے اعتبار سے حالت جہاد میں رہتا ہے، جس پر اسے جہاد والا اجر ہی دیا جاتا ہے۔ حضرت سعید بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو لوگ آپ سے ملاقات کے لیے نکلے، چنانچہ میں نے بھی بچوں کے ساتھ ثنیۃ الوداع مقام پر آپ سے ملاقات کی۔ ان الفاظ کے ساتھ ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے، اور امام بخاری نے اسے اسی طرح روایت کیا ہے۔ حضرت صاحب نے بیان کیا ہے کہ ہم بچوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے گئے۔ فائدہ، اس میں جنگ یا سفر سے واپس آنے والوں کے استقبال کرنے کا جواز ہے، لیکن بغیر کسی تکلف اور فضول خرچی کے۔ آج کل استقبال کا انداز یہ ہے کہ لوگوں کے خوب ترغیب دی جاتی ہے اور رہائش چراگاہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، نیز آتش بازی، ہوائی فائرنگ اور دیگر اس قسم کی فضولیات کا اہتمام ہوتا ہے، اور ان خرافات پر بھی ملک و قوم کا خزانہ نہایت بے دردی سے برباد کیا جاتا ہے۔ یہ شرعاً بھی جائز نہیں اور ملک و قوم کی مفادات کی خلاف بھی ہے۔ اس قسم کی فضولیات پر قومی خزانے کو لوٹانے کی بجائے اسے بہتر مصرف پر خرچ کرنا چاہیے جس میں ملک و قوم کا کوئی فائدہ ہو۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جہاد نہیں کیا یا کسی غازی کو جہاد کا سامان دے کر تیار نہیں کیا یا کسی غازی کے پیچھے اس کے گھر والوں کی بہتری دیکھ کر بہتر دیکھ بھال نہیں کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسے قیامت سے پہلے کسی بڑی مصیبت یا حادثے سے دوچار کرے گا۔ اسے ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ فائدہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاد نہ کرنا، نہ کسی مجاہد کو سامان حرب مہیا کرنا اور نہ مجاہدین کے گھر والوں کی حفاظت نگرانی کرنا، یہ سارے جرم ایسے ہیں
یہ سارے جرم ایسے ہیں کہ ان پر اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں سزا دیتا ہے، اس لیے امت مسلمہ کا فرض ہے کہ وہ فریضہ جہاد اور اس کے تقاضوں اور ضروریات سے غفلت و اراض نہ کرے، ورنہ وہ دنیا میں بھی اس کی سزا بھگتے گی اور آخرت میں سخت عذاب الگ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکوں سے اپنے مالوں، اپنی جانوں اور اپنی زبانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ اسے امام ابو داؤد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ فائدہ اس میں جہاد کی 3 قسموں کا بیان ہے: جہاد بالمال، جہاد بالنفس اور جہاد باللسان۔ جہاں جان کے ساتھ جہاد کرنے کی ضرورت ہو وہاں جان کے ساتھ، جہاں مال خرچ کرنے کی ضرورت ہو وہاں مال کے ساتھ، اور جہاں زبان سے جہاد کی ضرورت ہو وہاں زبان کے ساتھ جہاد کیا جائے۔ حسب ضرورت، جہاں جس چیز کی ضرورت ہو وہاں اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز نہ کیا جائے۔ حضرت ابو عمر اور بعض کے نزدیک ابو حکیم نعمان بن مقرن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگوں میں حاضر رہا۔ آپ کا یہ معمول تھا کہ جب آپ دن کی ابتدائی حصے میں لڑائی کا آغاز نہ کرتے تو لڑائی کو مؤخر کر دیتے، یہاں تک کہ سورج ڈال جاتا، ہوائیں چلنے لگ جاتی اور مدد نازل ہو جاتی۔ اس حدیث کو امام ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ اس حدیث سے آغاز جنگ کے 2 وقت معلوم ہے کہ یا تو صبح سویرے ہی جہاد کا آغاز کر دیا جائے ورنہ پھر زوال شمس کے بعد لڑائی شروع کی جائے۔ صبح سویرے مسلمان تازہ دم اور دشمن بالعموم غافل ہوتا ہے، اور زوال شمس کے بعد سورج کی روشنی میں ہر قسم کے نقل و حرکت آسان ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں اس وقت اللہ کی مدد بھی نازل ہوتی ہے، اس لیے یہ 2 وقت لڑائی کے لیے موزوں وقت ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دشمن سے لڑنے کی آرزو مت کرو اور اللہ سے عافیت کا سوال کیا کرو، لیکن جب تمہارا اس سے مقابلہ ہو تو پھر ثابت قدم رہو۔ رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنگ ایک چال ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، خدعۃ کا مطلب ہے کہ ایسی چال چلنا جس سے دشمن مغالطے کا شکار ہو اور اس پر اپنا مقصد یا سمت واضح نہ ہو۔ یہ اسلام میں جائز ہے، اس کے بغیر بعض دفعہ کافروں کو شکست دینا ممکن نہیں ہوتا، جبکہ کافروں کو شکست دینا ضروری ہے تاکہ اسلام کا بول بالا، اس لیے کہ اسی طرح کی تدبیریں اور چالیں اختیار کرنا ناگزیر ہیں جن سے لڑائی میں دشمن کو ناکام بنایا جا سکتا ہے۔ نمبر 2، بہرحال مذکورہ حدیث باب سے واضح ہے کہ اسلام میں جہاد کی کتنی اہمیت اور تاکید ہے اور اس سے اراض اور غفلت کتنا بڑا جرم، لیکن بدقسمتی ہے کہ اس وقت مسلمان ہر جگہ ہر اس ترک جہاد کے مرتکب ہیں۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى۔ جماعت کا بیان جو اخروی اجر کے اعتبار سے شہید ہے، انہیں غسل دیا جائے اور ان کی نماز پڑھی جائے گی، اس شخص کے برعکس جو کافروں کے ساتھ لڑائی میں شہید ہو جائے کہ اس کی نماز ہے نہ غسل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اخروی اجر کے اعتبار سے شہید 5 ہیں: طاعون سے مرنے والا، پیٹ کی تکلیف اور بیماری سے مرنے والا، ڈوب کر مرنے والا اور دب کر مرنے والا، اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے والا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، شہداء یعنی شہید کی جمع ہے، یہ شہادت گواہی سے یا شہود حاضری سے ہے۔ پہلی صورت میں شہید کو شہید اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جنت کی گواہی دی ہے۔ دوسری صورت میں اس لیے کہ رحمت کے فرشتے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں، یا یہ خود معرکہ کارزار میں حاضر ہوتا ہے اور ان جان کا نذرانہ بارگاہ الہی میں پیش کرتا ہے۔ نمبر 2، مطعون وہ ہے جو طاعون کی بیماری سے فوت ہو، اور مبتون وہ ہے جس کو پیٹ کی بیماری کی وجہ سے موت آئے۔ نمبر 3، صاحب الحدم وہ ہے جو کسی عمارت یا چٹان کے گرنے سے اس کے نیچے دب کر مر جائے، اور عریق جو پانی میں ڈوب کر اپنی زندگی کے ساتھ سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ نمبر 4، یہ چاروں قسم کے افراد وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل و کرم سے قیامت کے روز شہیدوں کی طرح اجر عطا فرمائے گا۔ دوسری حدیث میں کچھ اور لوگوں کا تذکرہ بھی ہے
جو رتبہ شہادت سے نوازے جائیں گے۔ ان حدیث میں تضاد نہیں، اس لیے کہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 شہیدوں کی بابت بتلایا گیا جسے آپ نے بیان فرما دیا، بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس فرصت میں کچھ اور لوگوں کو بھی شامل فرما لیا، آپ نے اسے بھی بیان فرما دیا۔ شہید فی سبیل اللہ کا درجہ ان سب سے بلند ہے، کیونکہ وہ حقیقی شہید ہے، بشرط یہ کہ اخلاص نیت سے اللہ کی راہ میں لڑا ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنے اندر کن لوگوں کو شہید شمار کرتے ہو؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تو میری امت میں شہداء کم ہوں گے۔ انہوں نے پوچھا، پھر اے اللہ کے رسول کون شہید ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے، جو اللہ کے راستے میں طبی موت مر جائے وہ شہید ہے، جو طاعون کی بیماری میں فوت ہو جائے وہ شہید ہے، جو پیٹ کی بیماری سے مر جائے وہ شہید ہے، اور جو ڈوب کر مر جائے وہ شہید ہے۔ رواہ مسلم۔ فائدہ: اللہ کے راستے میں طبی موت مرنے سے مراد یہ ہے کہ لڑتے ہوئے تلوار کے وار سے یا نیزے سے یا اور گولی لگنے سے موت آئے، بلکہ کسی اور سبب سے موت آئے، مثلا جہاد کے لیے جا رہا تھا تو راستے میں گھوڑے سے گر کر مر گیا، یا گاڑی کے حادثے میں موت سے ہمکنار ہو جائے، یا دل کا دورہ پڑنے سے یا کسی اس قسم کی تکلیف سے مر جائے، یہ بھی عند اللہ شہید ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ: دونا کا لفظ ظرف مکان ہے، بمعنی تحت، مفہوم اس کا یہ ہے کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتا ہے اور اس کا دفاع کرتا ہے تو وہ عام طور پر یا تو اس کو اپنے پیچھے رکھتا ہے یا اپنے نیچے اور پھر لڑتا ہے۔ تاہم جو بھی صورت ہو، اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے جو شخص بھی قتل کر دیا گیا، اللہ تعالیٰ شہید کا اجر ثواب عطا فرمائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو عور سعید بن زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جو ان 10 صحابہ میں سے ایک ہیں جن کی جنتی ہونے کی گواہی دی گئی ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہم، وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے، جو اپنے خون جان کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے، جو اپنے دین کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے، اور جو اپنے گھر والوں کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کر دیا جائے وہ شہید ہے۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کیا ہے، اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ نمبر 1، وہ 10 صحابہ جنہیں دنیا اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی، یعنی عشرہ مبشرہ میں سے۔ عشرہ مبشرہ میں نمبر 1 حضرت ابوبکر صدیق، ان کے اسم گرامی درج ذیل ہیں: ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، اور اس حدیث کے راوی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں اور بھی بعض لوگوں کے جنتی ہونے کی گواہی دی ہے، لیکن ان کو اس لیے عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے کہ ان کو ایک ہی موقع پر ایک ہی حدیث میں جنت کی بشارت دی گئی۔ سنن ترمذی۔ نمبر 2، اس حدیث میں مزید کچھ اور لوگوں کا بھی بیان ہے جن کو شہادت کا اجر ملے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ فرمائیے کہ اگر کوئی آدمی زبردستی میرا مال لینے کی نیت سے آئے، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنا مال اسے مت دے۔ اس نے کہا کہ اگر وہ مجھ سے لڑے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو بھی اس سے لڑ۔ اس نے کہا کہ یہ بتلائیے، اگر وہ مجھے قتل کر دے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تو شہید ہے۔ اس نے کہا، یہ فرمائیے کہ اگر میں اس کو قتل کر دوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جہنم میں جائے گا۔ رواہ المسلم۔ فائدہ نمبر 1، اس سے معلوم ہوا کہ اپنی جان و مال کی حفاظت کرتے ہوئے ڈاکو، چور، لٹیرے کو قتل کر دیا جائے تو یہ جائز ہے،
اور قاتل گناہگار نہیں ہوگا۔ علاوہ ازیں مقتول بھی جہنم میں جائے گا، تاہم اگر وہ مسلمان ہوگا تو اپنے ظلم و تعدی کی سزا بھگت کر جہنم سے نکل آئے گا۔ نمبر 2، اگر اپنا دفاع کرتے ہوئے جو خود قتل ہو گیا تو شہادت کے مرتبے سے سرفراز ہوگا، لیکن اس موت اور اس قسم کی دیگر موتوں سے ہمکنار ہونے والوں کو غسل بھی دیا جائے گا اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جائے گی، کیونکہ یہ حکمن شہید ہیں، جبکہ میدان جہاد میں جام شہادت نوش کرنے والوں کے لیے غسل ہے، نہ نماز جنازہ۔ غلاموں کو آزاد کرنے کی فضیلت کا بیان۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پس وہ دشوار گزار گھاٹی میں داخل نہیں ہوا، اور تجھے کیا معلوم ہے کہ کیا ہے؟ گردن کا آزاد کرنا ہے، یعنی قال اللہ تعالیٰ فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ۔ فائدہ: گردن آزاد کرنے سے مراد غلاموں باندیوں کا آزاد کرنا ہے۔ اسے دشوار گزار گھاٹی اس لیے کہا جاتا ہے، یہ کام نہایت مشکل ہے اور کمال ایمان تقویٰ کے بغیر انسان اس راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ غلامی کا یہ رواج عہد رسالت میں موجود تھا، جسے اسلام نے حکماً تو ختم نہیں کیا، کیونکہ یہ اس دور کی ایک ناگزیر معاشرتی ضرورت تھی۔ علاوہ ازیں جنگوں میں بھی اس کی اس طرح ضرورت پیش آتی تھی کہ کافر قیدی مردوں اور عورتوں کو مجاہدین میں تقسیم کر دیا جاتا تھا اور ان کے پاس غلام اور باندی بن کر رہتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں جنگی قیدیوں کے باہمی تبادلے کا یا وسیع پیمانے پر جیلوں میں محبوس رکھنے کا سلسلہ نہیں تھا۔ تاہم شریعت نے ایسی ہدایت ضرور دی جن سے موجود غلاموں کو زیادہ سے زیادہ آزادی ملے اور غلامی کے حوصلہ شکنی ہو۔ چنانچہ اس سلسلے میں چند احادیث درج ذیل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ جس نے ایک مسلمان گردن کو آزاد کیا، اللہ تعالیٰ اس کے عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کرے گا، یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ کے بدلے اس کی شرمگاہ کو۔ رواہ البخاری و مسلم۔ اسلام کی ان ہدایت ہی کا نتیجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اپنی اپنی طاقت کے مطابق غلاموں کو آزاد کرانے میں خوب حصہ لیتے تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے متعدد غلاموں کو ان کی قیمت ان کے مالکوں کو ادا کر کے آزاد کرایا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30,000 غلاموں کو اور حضرت عبداللہ بن عمر نے 1,000 اوپر غلاموں کو آزاد کرایا، اور بعض صحابہ کی بابت آتا ہے کہ انہوں نے ایک دن میں 8,000 غلام آزاد کیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کون سا ایسا اعمال افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا اور اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کون سی گردنیں آزاد کرنا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ان کے مالکوں کے نزدیک زیادہ عمدہ اور زیادہ قیمتی ہوں۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فوائد نمبر 1، ظاہر بات ہے کہ جو غلام مالکوں کی نظر میں نفیس و عمدہ میں ہوگا وہ بیش قیمت بھی اس کو خرید کر یا اپنے طور پر آزاد کرنا بھی مشکل ہوگا، اس لیے اس کی فضیلت بھی دوسرے عام غلاموں کو آزاد کرنے سے زیادہ ہوگی۔ اس سے یہ اصول معلوم ہوا کہ اللہ کی راہ میں جتنی زیادہ قیمتی چیز خرچ کی جائے اس کا اجر ثواب زیادہ اسی حساب سے فزونتر ہوگا۔ جیسے قرآن کریم میں فرمایا گیا لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، جب تک تم اپنی پسندیدہ چیزیں خرچ نہ کرو نیکی کا درجہ ہرگز نہیں پا سکو گے۔ نمبر 2، بہرحال اب غلامی کا یہ سلسلہ تو ختم ہو گیا، البتہ جہاد کی صورت میں لونڈی غلام بنانے کا حکم قیامت تک باقی ہے۔ علاوہ ازیں اس کی بعض اور صورتیں بھی موجود ہیں، جیسے مقروض، ضمانتی اور قیدی وغیرہ۔ ان کی مدد کر کے ان کو ان بوجھوں سے نجات دلانا بھی نہایت فضیلت والا عمل ہے، اور ان صورتوں میں بھی فک رقبہ یعنی گردن آزاد کرنا کا مفہوم کسی نہ کسی انداز میں پایا جاتا ہے، گویا اس کا اصل مصداق غلام آزاد کرنا ہی ہے۔ غلام کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی فضیلت کا بیان۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
قال اللہ تعالی وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ والصاحب الجنب وابن السبیل وما ملکت ایمانکم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت ٹھہراؤ، اور والدین، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار، پڑوسی، اجنبی پڑوسی، پاس بیٹھنے والے مسافر، ان کے ساتھ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے، یعنی غلام کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ فائدہ، آیت میں مذکور تمام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، ان میں غلام اور باندی بھی ہیں جنہیں قرآن کریم نے ما ملکت ایمانکم، جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں، تعبیر کیا گیا ہے۔ امام صاحب نے اسی مناسبت سے اس آیت کو یہاں بیان کیا ہے۔ حضرت معرور بن سوید بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، انہوں نے ایک جوڑا پہنا ہوا تھا اور ان کے غلام کے جسم پر بھی ویسا ہی جوڑا تھا۔ میں نے اس کی بابت ان سے پوچھا تو انہوں نے بیان کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص غلام کو برا بھلا کہا اور اس کی ماں کی نسبت سے آر دلائی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے آدمی ہو کہ تمہارے اندر ابھی جاہلیت کا اثر ہے، وہ تمہارے انسانیت یا دین کے اعتبار سے بائی اور تمہاری خدمت گزار ہیں جن کو اللہ نے تمہارے ماتحت کر دیا، چنانچہ جس کے ماتحت اس بائی کو اس کا بائی ہو تو اس کو اسی میں سے کھلائے تو جو خود کھاتا ہے، اور اسی میں سے اسے پہنائے جو خود پہنتا ہے، اور ان پر ان کی طاقت سے زیادہ کاموں کا بوجھ نہ ڈالو، اگر تم انہیں ایسے کام سپرد کرو جو ان کی مدد کرو۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، اس میں غلاموں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا اور ان کی وضاحت فرما دی گئی کہ یہ سلوک کس طرح کیا جائے، جیسے کہ خود کھاؤ اور پہنو ویسا ہی انہیں بھی کھلاؤ اور پہناؤ، یا انہیں بھی اس کی خدمت کا اتنا معاوضہ دو کہ وہ بھی تمہاری طرح معقول خوراک اور لباس کا انتظام کر سکیں، کیونکہ یہ بحثیت انسان یا دین کے وہ تمہارے ہی بائی بند ہیں، ان کی انسانی ضروریات بھی تم سے مختلف نہیں۔ غلاموں کی بابت اسلام کی اس ہدایت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے مجبور انسانوں کی ہمدردی پر بہت زور دیا ہے۔ اس کی پیش نظر کہا جا سکتا ہے کہ عام ملازمین اور نوکر چاکروں کے ساتھ بھی ہمدردی اخوت کا معاملہ کرنا چاہیے، اور ان کی حیثیت اگرچہ غلاموں سے مختلف ہے، تاہم مجبوری ماتحتی میں یہ غلاموں سے ایک گونا مشابہت رکھتے ہیں۔ نمبر 2، ملازمین اور مزدور پر اتنا بوجھ بھی نہ ڈالا جائے جسے وہ برداشت نہ کر سکے۔ اگر کبھی ایسا کوئی کام ان سے لیا جائے تو ضروری ہے کہ ان میں ان کا ہاتھ بٹایا جائے۔ نمبر 3، حسب و نسب پر فخر کرنا اور دوسروں کے اس کی بنیاد پر تان تشنیع کا ہدف بنانا، یہ زمانہ جہلیت کا اخلاق و کردار ہے جسے اسلام نے آ کر ختم کیا۔ مسلمانوں کو اب یہ جہلیت سے بچ کر رہنا چاہیے۔ افسوس ہے کہ جہلیت والا یہ کردار مسلمانوں نے پھر اپنا لیا ہے، اور ان میں بھی نسبی غرور عاصم اور اس کی بنیاد پر دوسروں کو حقارت و نفرت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ فَإِلَى اللَّهِ الْمُشْتَكَى۔ نمبر 4، اسلام سے مذکورہ ہدایت دے کر صحیح معنوں میں انسانی مساوات کا اہتمام کیا ہے۔ وہ صرف مزدوروں اور کمزوروں طبقات کو متحدہ بیان اور سرمایہ داروں کے خلاف محاذ بنانے کا داعی نہیں ہے، کیونکہ اسی طرز عمل سے طبقاتی نفرت پھیلتی ہے جو معاشرے کے امن سکون کو برباد کر دیتی ہے، بلکہ اسلام اجر اجیر، آقا غلام اور مالک و مملوک دونوں کو ایک دوسرے کا بائی، ہمدرد اور معاون غمگسار بننے کی تلقین کرتا ہے، اور آپس میں ایک دوسرے کی انسانی حقوق کی ادائیگی کی تلقین کر کے دونوں طبقوں کو پیار محبت کے ساتھ رہنے کا سبق دیتا ہے۔ اس لیے اسلام میں شرف و فضل کا معیار دولت اور دنیاوی وسائل کی فراوانی نہیں ہے، بلکہ صرف اور صرف ایمان و تقویٰ ہے، جسے ایک غریب سے غریب آدمی بھی بہرہوار ہو سکتا ہے اور ایک امیر سے امیر تر محروم رہ سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کے پاس ایک خادم کھانا تیار کر کے لائے تو اگر
وہ اس کے اپنے ساتھ نہ بٹھا سکے تو اسے 1 یا 2 لقمے ضرور دے دے۔ لقمہ اور اکلا دونوں کے ایک ہی معنی ہیں، اس لیے اس نے اس کے پکانے وغیرہ کی تکلیف کو برداشت کیا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ رواہ البخاری۔ فائدہ انسانی مساوات کے اعتبار سے کھانا تیار کرنے کے لانے والے خادم کو ساتھ بٹھا کر کھانا کھلانا بہتر ہے، تاہم ایسا ممکن نہ ہو تو اسے کھانے میں سے کچھ حصہ اسے ضرور دیا جائے، یہ نہیں کہ سارا خود ہی چٹ کر جائے یا صرف بچ جانے کی صورت میں اسے دے دے۔ کاش مسلمان اپنے مذہب کی ان تعلیمات کو اپنا سکیں۔ غلام کی فضیلت کا بیان، جو اللہ کا حق بھی ادا کرے اور اپنے مالک کا حق بھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک غلام اپنے آقا کی خیر خواہی کرے اور اللہ کی عبادت اچھے طریقے سے کرے تو اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ، آقا کی خیر خواہی کا مطلب ہے کہ دیانتداری سے آقا کا کام کرنے اور اس کے مال اسباب کی حفاظت ہے، اور اللہ کی عبادت سے مراد اسلام کے احکام و فرائض کی پابندی ہے۔ ایسے غلام کے لیے دگنا اجر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مملوک غلام کے لیے جو اپنے آقا کا خیر خواہ اور اپنے رب کی عبادت کرنے والا دگنا اجر ہے۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے، اگر اللہ کی راہ میں جہاد، حج اور والدہ کے ساتھ نیکی کرنے کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں غلام ہونے کی حالت میں مرنے کو پسند کرتا۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، مصلح وہ غلام ہے جو اپنے آقا کا خیر خواہ بھی ہو اور رب کی عبادت گزار بھی۔ انسان جب غلام ہو تو وہ اپنی مرضی سے جہاد میں حصہ لے سکتا ہے، نہ فریضہ حج ادا کر سکتا ہے اور نہ ماں باپ کی خدمت کر سکتا ہے، کیونکہ غلامی میں وہ اپنے آقا کی مرضی اور اجازت کا پابند ہے۔ نمبر 2، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ غلامی کی وجہ سے مذکورہ اعمال کی فضیلت حاصل نہیں کی جا سکتی۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو مجھے یہ پسند تھی کہ غلام ہونے کی حالت میں مجھے موت آئے تاکہ میں دوہرے اجر کا مستحق ہو سکتا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ غلام جو اپنے رب کی عبادت اچھے طریقے سے کرتا ہے اور اپنے مالک کو جو حق اس کے ذمے ہے اسے بھی ادا کرتا ہے اور اس کی خیر خواہی اور اطاعت بھی گزار کرتا ہے تو اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ رواہ البخاری۔ فائدہ، مالک کی خدمت، اطاعت اور خیر خواہی کا حق ادا کرتا ہے، لیکن یہ اطاعت مشروط ہے رب تعالیٰ کی عدم معصیت کے ساتھ، یعنی مالک کے ایسے حکموں کی اطاعت کرتا ہے جس میں اللہ کی نافرمانی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ کی نافرمانی کی صورت میں کسی بھی انسان کی اطاعت ضروری نہیں بلکہ عدم اطاعت ضروری ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ہیں جن کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ایک وہ آدمی جو اہل کتاب میں سے ہے اور اپنے پیغمبر پر ایمان لایا اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لایا، اور دوسرا مملوک غلام جب وہ اللہ کا حق ادا کرے اور اپنے آقا کا حق بھی۔ تیسرا وہ آدمی جس کی ایک باندی ہو، چنانچہ اس نے اسے ادب سکھایا اور اس کی خوب اچھی تربیت کی اور اسے علم سکھایا اور اسے خوب اچھی تعلیم سے آراستہ کیا، پھر اسے آزاد کر کے اس کے ساتھ شادی کر لی، اس کے لیے بھی دوہرا اجر ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، اہل کتاب سے مراد یہود و نصارہ ہیں۔ اس حدیث میں اس کے لیے ترغیب ہے کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو دوہرے اجر کے مستحق ہوں گے۔ نمبر 2، اسی طرح مخلص اور خیر خواہ غلام بھی دوہرے اجر کا مستحق ہوگا، کیونکہ ایک طرف وہ اپنے آقا کی اطاعت کرتا ہے اور اس میں جو تکلیف مشقت ہوتی ہے اسے برداشت کرتا ہے، اور دوسری طرف اپنے رب کی بندگی کا بھی حق صحیح ادا کرتا ہے۔ نمبر 3، مسلمانوں کو اس کے امر کی ترغیب بھی دی گئی کہ وہ اپنے غلاموں اور خاص طور پر کنیزوں کی تعلیم و تربیت کا اہتمام کریں اور انہیں آزاد کر کے شرعی طریقے پر ان سے شادی کر لیں، یعنی انہیں حق مہر دیں اور آزاد عورتوں والے حقوق ان کے لیے تسلیم کریں۔ ان سب کے لیے دوہرا اجر ہے۔ حرج یعنی فتنے اور فساد کے زمانے میں عبادت کرنے کی فضیلت۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فتنہ فساد کے دور میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا میری طرف ہجرت کرنے کی طرح ہے۔ رواہ المسلم۔ فائدہ، جب فتنے عام ہو جاتے ہیں اور بگاڑ پھیل جاتے ہیں تو اللہ کی عبادت و اطاعت بڑی مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ ہر طرف برائی نے ڈھیر جمائے ہوئے ہوتے ہیں، اسی لیے ہر شخص برائی ہی کی طرف راغب ہوتا ہے
اور دھڑلے سے اسے اختیار کر لیتا ہے۔ ایسے حالات میں اللہ کی عبادت کا بجا لانا اور ان کے حکموں کی اطاعت کرنا نہایت فضیلت والا عمل ہے۔ اسے ہجرت مدینہ کی مثل قرار دیا گیا۔ اسی وقت ہجرت واجب تھی اور گھر بار، جائیداد، کاروبار، وطن مالوف چھوڑ کر اپنی ایک نئی جگہ پر جا کر آباد ہونا نہایت مشکل تھا، لیکن یہ عمل جتنا مشکل تھا اتنا ہی اجر و ثواب کا باعث بھی تھا۔ یہی ثواب فتنے کے زمانے میں اللہ کی عبادت و اطاعت کرنے والے کو ملے گا۔ خرید و فروخت اور لین دین میں نرمی اور ادائیگی تقاضا کرنے میں اچھا رویہ اختیار کرنے، جکتا تولنے اور ناپنے کی فضیلت، اور کم تولنے اور ناپنے کی ممانعت، اور مالدار کی تنگ دست کو مہلت دینے اور اس سے قرض کو معاف کر دینے کی فضیلت۔ قال اللہ تعالی وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تم جو بھی بھلائی کرو یقیناً اللہ اسے جاننے والا ہے۔ وقال اللہ تعالی وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ۔ نیز فرمایا کہ اے میری قوم، انصاف کے ساتھ ناپ تول پورا کیا کرو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو۔ وقال اللہ تعالی وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اور نیز اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ناپ تول میں کمی کرنے والے کے لیے خرابی ہے، جو لوگوں سے خود ناپ کر پورا لیتے ہیں مگر جب ناپ یا تول کر دوسروں کو دیتے ہیں تو کم کر دیتے ہیں۔ کیا ان کو یقین نہیں کہ وہ ایک بڑے دن میں اٹھائے جائیں گے، جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقاضا کرنے لگا، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درست رویہ اختیار کیا۔ صحابہ نے اسے زد و کوب کرنے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے چھوڑ دو، اس لیے کہ حقدار کو کہنے کا حق ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسے اتنی عمر کا جانور دے دو جتنی عمر کا جانور اس کا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس جیسا تو ہم میں نہیں پاتے، البتہ اس سے بہتر اور زیادہ عمر والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی اسے دے دو، اس لیے کہ وہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو ادائیگی میں سب سے اچھا ہے۔ رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1 کہا جاتا ہے کہ قرض خواہ حضرت زید بن شعبہ کنانی تھے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کے تقاضوں کو ملحوظ نہیں رکھا اور مطالبہ کرنے میں سخت رویہ اختیار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھایا کہ صاحب مال کے لیے بہتر تو یہی ہے کہ وہ تقاضا کرتے وقت اچھا رویہ اختیار کرے، تاہم اگر کوئی اس میں سختی کرتا ہے تو اسے نظر انداز کر دیا جائے، کیونکہ حقدار کو بہرحال کہنے کا حق ہے، تاہم اس میں شرعی حدود اور آداب سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، مقروض کو اگر اپنی مرضی سے ادائیگی کے وقت قرض اور حق سے زیادہ ادا کر دے تو مستحب ہے، اور صاحب مال قرض خواہ کی طرف سے زیادتی کا مطالبہ ہوگا تو یہ سود ہوگا، جس کا لینا جائز ہے، نہ دینا جائز ہے، نہ لینا جائز ہے، نہ دینا جائز ہے۔ اسی طرح اگر پہلے سے زیادہ دینا طے ہوگا تو وہ بھی سود ہوگا، خواہ مقروض کی مرضی سے ہو۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو بیچتے وقت، خریدتے وقت اور قرض کی وصولی کا مطالبہ کرتے وقت نرمی اختیار کرتا ہے۔ رواہ البخاری۔ فائدہ نمبر 1، خرید و فروخت کے وقت نرمی کا مطلب یہ ہے کہ خریدتے وقت ایسا رویہ اختیار کرے کہ جس سے بیچنے والے کو کوئی نقصان نہ ہو، اسی طرح بیچتے وقت ایسا انداز ہو کہ جس سے گاہک کو تکلیف نہ ہو، حتیٰ کہ خریدار سودا واپس کرنا چاہے تو اسے واپس لے۔ نمبر 2، ایک دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ خریدتے وقت قیمت اصل سے زیادہ دے اور بیچتے وقت قیمت کے مقابلے میں سود زیادہ دے۔
علاوہ ازیں کسی سے اپنا حق لینا تو اس کے مطالبے میں بھی سختی کی بجائے نرمی سے کام لیا جائے، ادب احترام کے دائرے سے تجاوز نہ کیا جائے، غریب ہو تو اس کو مہلت دے یا پھر قرض معاف ہی کر دیا جائے، وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے بے چینیوں سے نجات دے تو اسے چاہیے کہ وہ تنگ دست کو مہلت دے یا اسے قرض معاف کر دے، رواہ مسلم۔ فائدہ فَلْيَنْفِسْ کے ایک معنی تو یہ ہے کہ قرض کی ادائیگی میں مزید مہلت دے دے، یعنی یؤخر مطالبے کے مؤخر کر دے، یعنی دوسرے معنی یہ ہے کہ اس کی تکلیف کو دور کر دے، بائیں طور کہ اپنے پاس سے اسے اتنی رقم دے دے کہ جس سے وہ اپنا قرض ادا کر دے، یعنی یفرج عنہ۔ بہرحال یہ ہمدردانہ رویہ قیامت کے روز انسان کو قیامت کی بے چینیوں سے بچائے گا جہاں ہر شخص بے چین ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی لوگوں کو قرض دیا کرتا تھا اور وہ اپنے غلام سے کہا کرتا تھا کہ جب تو رقم کی وصولی کے لیے کسی تنگ دست کے پاس آئے تو اس سے نرمی اور درگزر کا معاملہ کیا کر، شاید اللہ تعالیٰ ہم سے بھی درگزر سے کام لے۔ چنانچہ جب بھی وہ اللہ تعالیٰ سے ملا یا مر گیا تو اللہ نے اسے معاف فرما دیا، رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ نمبر 1، درگزر کرنے کے مفہوم میں حسن مطالبہ، مزید مہلت یا قرض کی معنی تینوں صورتیں شامل ہیں اور تینوں ہی شرعاً مطلوب محدود ہیں۔ نمبر 2، یہ واقعہ سابقہ امتوں میں سے کسی آدمی کا ہے لیکن اس میں ایسا مثالی کردار پیش کیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بھی پسند فرمایا، کیونکہ آپ نے بھی اپنے قول فعل سے اس بات کی تلقین اپنی امت کو فرمائی اور یہ عمل یقیناً اللہ کی رضامندی کا باعث ہے۔ حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے پہلے لوگوں میں سے مرنے کے بعد ایک شخص کا حساب کیا گیا تو اس کے پاس اس کے سوا کوئی نیکی نہیں پائی گئی کہ وہ لوگوں سے لین دین کا معاملہ کرتا تھا اور خوشحال تھا اور اپنے غلاموں سے کہتا تھا کہ تنگ دست سے درگزر کیا کرو۔ جب وہ مر گیا تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم درگزر کرنے کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، تم اس سے درگزر کرو، اسے معاف کر دو، رواہ المسلم۔ فائدہ حساب کیا گیا کہ یہ قیامت کے حالات کی خبر ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے اطلاع پا کر تمثیل کے طور پر بیان فرمائی۔ مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ حساب کتاب میں اللہ تعالیٰ عفو درگزر کا معاملہ فرمائے گا، اس لیے کہ جزا بھی عمل کی جنس ہی ہوگی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندہ جسے اللہ نے مال و دولت سے نوازا تھا اللہ کے سامنے پیش کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے دنیا میں کیا کیا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے جملہ معترضہ کے طور پر قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی اور اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے۔ اس نے جواب دیا، اے میرے رب، تو نے اپنے پاس سے مجھے مال دیا تھا، چنانچہ میں لوگوں کے ساتھ خرید و فروخت کا معاملہ کرتا تھا اور اس میں میری عادت درگزر کرنے کی تھی۔ میں خوشحال پر آسانی کرتا، اس سے عیب والی چیز بھی قبول کر لیتا اور اس تنگ دست کو مہلت دے دیتا جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اسے درگزر کرنے کا تجھ سے زیادہ حقدار ہوں۔ فرشتوں میرے بندے سے درگزر کرو۔ حضرت عقبہ بن عامر اور ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے اسی طرح سنی، رواہ مسلم۔ فائدہ، یہ روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً مروی ہے لیکن حکماً مرفوع ہے، اس لیے کہ اس قسم کی بات اپنی رائے سے بیان نہیں کی جا سکتی۔ علاوہ ازیں اسے دوسرے صحابی حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے، مرفوعاً صحیح مسلم میں موجود ہے۔ یہاں امام نووی نے ابو مسعود انصاری کے ساتھ حضرت عقبہ بن عامر کی روایت کا بھی ذکر کیا ہے اور صحیح مسلم کے تمام نسخوں میں بھی اسی طرح ہے، لیکن ان سے حفاظت حدیث نے ایک راوی خالد احمر کا وہم قرار دیا ہے۔
حضرت عقبہ بن عامر سے اس موضوع پر کوئی روایت منقول نہیں۔ اصل میں حضرت ابو مسعود کا نام عقبہ بن عمر ہے اور یہ روایت صرف انہی سے مروی ہے، یعنی عقبہ بن عمر ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے۔ مذکورہ راوی کو وہم ہوا اور عقبہ بن عمر کو عقبہ بن عامر بنا دیا اور دوسرے حضرت ابو مسعود کو الگ ایک روایت کا راوی، جبکہ ایک ہی راوی سے مروی ہے اور یہ دونوں حقیقت میں ایک ہی راوی ہیں، ابن علان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی تنگ دست کو مہلت دے یا اسی کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے روز اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دے گا۔ اس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ نمبر 1، قیامت کے روز میدان حشر میں سورج بالکل قریب ہوگا اور لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے اور شدت حرارت سے نڈال ہوں گے۔ اس وقت جن لوگوں کو عرش الہی کا یہ سایہ نصیب ہوگا بڑے ہی خوش نصیب ہوں گے۔ اللہم ربنا جعلنا منہم، آمین۔ ان ہی خوش نصیبوں میں سے ایک وہ شخص ہوگا جو تنگ دستوں کو نہ صرف قرض دیا کرتا تھا بلکہ انہیں مہلت بھی دیتا، پھر کچھ یا کل کا کل معاف کر دیتا۔ نمبر 2، اس میں خوشحال لوگوں کے لیے غور و فکر اور عمل کی دعوت ہے کہ اگر آج کل لوگ اپنے ہم پلہ لوگوں کو تو قرض دے دیتے ہیں لیکن کسی غریب کو قرض دینا پسند نہیں کرتے۔ وہ سوچتے ہیں کہ اس سے وصولی مشکل ہوگی کیونکہ کسی تنگ دست کو معاف کر دینے کا سبق ہم نے بالکل بھلا دیا ہے۔ بہرحال کسی ضرورت مند غریب کو وسعت کے باوجود قرض دینے سے گریز کرنا پسندیدہ ہے۔ اسے قرض دے کر اسے مہلت دینا یا معاف کر دینا نہایت پسندیدہ عمل ہے جس کی بہترین جزا قیامت کے روز ملے گی۔ جعلنا اللہ منہم، آمین یا رب العالمین۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک اونٹ خریدا تو اس کی قیمت جھکتی ہوئی تول کر دی، رواہ البخاری و مسلم۔ فائدہ عہد رسالت اس کی بہت بعد تک دینار و درہم کے ذریعے سے خرید و فروخت ہوتی تھی۔ دینار سونے کا اور درہم چاندی کا ہوتا۔ اونٹ کی جو قیمت سونے یا چاندی میں طے ہوئی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تول کر دی اور طے شدہ وزن سے زیادہ دی۔ حضرت ابو صفوان سوید بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے اور مخرمہ عبدی حجر جگہ سے کچھ کپڑا فروخت کرنے کے لیے لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ہم سے ایک پاجامہ کا بھاؤ کیا۔ میرے پاس ایک وزن کرنے والا تھا جو مزدوری لے کر مال تولتا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وزن کرنے والے سے فرمایا کہ تول اور جھکتا ہوا تول۔ اسے ابو داؤد اور ترمذی نے روایت کی ہے اور امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے۔ فائدہ اس امر کی ترغیب ہے کہ خریدنے والا طے شدہ قیمت سے زیادہ دے اور اسی طرح بیچنے والا سودا زیادہ دے۔ یہ انصاف سے بڑھ کر احسان کی صورت ہے جس سے معاشرے پر نہایت خوشگوار اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس ایک دوسرے کے حق میں کمی کرنے سے بغض و عداوت کے جذبات نشو و نما پاتے ہیں جو معاشرے کے لیے نہایت مہلک ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔